أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتعالي عن وصف الواصفين ونعت الناعتين المستغني من التحميد والتمجيد المتبري من الإطلاق والتكجيد المتقدس عن التطيل والتشبيه المتنزه عن كل صفة حتى تنزيه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی زہراء محمد والصلاة والسلام علی وسیعہ و سحرہ نصیرہ و نصرہ ظہیرہ و ذخرہ علی امیر المومنین والصلاة والسلام على مشکات النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء والصلاة والسلام على سبطة الرحمة سيدة شباب أهل الجنة سیما المخصوص امام السعید الشہید ابی عبداللہ الحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات قبل اس کے کہ میں اپنی مروزات آپ کے گوش گزار کروں حسب سابق ملتمس ہوں کہ آپ آگے آگے آ جائیں تاکہ درمیان میں کافی وقفہ نظر آ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمائیں درود بھی پڑھتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں کافی جگہ ہے ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات عزیزان گرامی قدر گزشتہ 2 دن سے پیوستہ ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ جو مجالس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور وہ معصوم کا فرمان جو میں ہر عشرہ محرم میں جہاں
جوش، ایک ایسا ولولہ، ایک ایسی حرارت، ایک ایسی گرمی بھی پیدا کر دے گی، لا تبرد ابدا، جسے قیامت تک کوئی چیز بھی ٹھنڈا نہیں کر سکے گی۔ ہمارا یہاں پر آنا اور آ کر بیٹھنا یہ اسی فرمان کا مصداق ہے کہ وہ حرارت، وہ گرمی ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی، اور ہم اس صفِ عزا پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، ایک مفکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں یہ مت سمجھنا کہ تم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے، بلکہ عزاداری وہ ہے جو تمہاری بقا کی ضامن ہے۔ عزاداری وہ ہے جو تمہاری بقا کی ضامن ہے۔ بس اسی طرح کی ایک دو باتیں مجھے آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر عزاداری ہماری وجہ سے ہوتی، توجہ رکھیے گا، اگر عزاداری ہماری وجہ سے ہوتی تو پھر ہماری ہی طاقتیں عزاداری کو ختم کر دیتی۔ بس یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جملہ تھا جو سمجھ گیا تھا، ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ عزاداری ہماری طاقتوں کی مرہون منت ہوتی تو پھر ہماری طاقتیں ہی اسے ختم کر دیتی۔ اب میں پہلا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جو مجھے تھوڑی دیر کے بعد کہنا تھا، لیکن میں جلدی کہنے لگا ہوں تاکہ آپ سب کو اپنے ساتھ مربوط کر لوں۔ یہ عزاداری ہماری طاقتوں کی محتاج نہیں۔ پھر سننا، یہ عزاداری کو ہم نے نہیں بچایا، یہ عزاداری کو ہم بچانے والے نہیں ہیں، یہ عزاداری کو قید خانے سے شروع کیا گیا اور بچانے والا آج بھی پڑتا ہے، اب میں موجود ہے۔ یہ قید خانے میں صفِ عزا بچھائی گئی، بچھانے والے بھی تھے اور آج بچانے والا بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم مجلس میں آتے ہیں، اور کیا مجلس میں آنا ضروری ہے، یا کیا جو مجلس میں آئے وہی عزادار ہے؟ جن جگہوں پہ عزاخانے نہیں، یا جو بندہ گھر میں بیٹھ کے محبت حسین رکھتا ہے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ بولو نا، جن کو سمجھ ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ تو پھر مجلس میں آتے کیوں ہو؟ بس آپ یہ بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ جنہوں نے پلے باندھ لی ان کی زندگی سمجھ جائے گی۔ پھر مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ جنت گھر میں بھی بیٹھ کے مل رہی ہے، دل میں بھی محبت حسین ہو، گھر میں بیٹھ کے عزاداری کرو، تو گھر میں بیٹھ کے کرے جنت اسے بھی ملے
پہ آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجلس کو لے کے ہم اپنے اپنے گھر جائیں۔ غریب سے غریب تر بھی امیر سے امیر تر کے ساتھ بیٹھے گا، اور امیر کی جرات نہیں کہ غریب کو اٹھائے، اس لیے کہ امام حسین کہتے ہیں غور کرنا یہ تیرا دولت خانہ نہیں میرا سننے سے زیادہ ضروری ہے کہ مجلس گھر لے کے جاؤ۔ مجلس سننے سے زیادہ ضروری ہے کہ مجلس گھر لے کے جاؤ۔ توجہ فرمانا، کس طرح بی بی نے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، جنہوں سنے گا 1000 دفعہ آپ کی بات سنی ہوئی، لیکن میں نے کہا تھا باتیں پرانی آئے گی کوئی نہ کوئی، لیکن نتیجہ مجھے ہر دفعہ نیا دینا ہے نا، کیوں پرانیاں گلا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا بات کوئی ہوگی لیکن واقعات تو وہی ہے، نتیجہ مجھے اور دینا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو دروازے پہ آیا کون؟ تھا کون؟ فرشتہ۔ تو میرے عزیزوں، فرشتہ ہونا عزت تھی یا درزی ہونا عزت تھی؟ فرشتہ ہونا عزت تھی یا درزی ہونا عزت تھی؟ ارے فرشتہ ہونا ہی عزت تھی، لیکن اس نے اپنی حالت کو تبدیل کیا کس کے تحت؟ جو مرضی زہرا تھی۔ تو سیدہ کا بدل یہی تھا، ملک نہ آئے، درزی آئے، سیدہ کی بھی مرضی تھی فرشتہ نہ آئے، جبرائیل و اسرافیل اپنا عہدہ اسٹیٹس نہ لے کے آئے، بلکہ میں نے کہا درزی تو درزی ہی آئے۔ تو میرے عزیزوں، امام حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری صفِ آزاد ہے، منصب لے کے نہ آزاد
شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. کہا کن سے؟ مومنین سے. کہا کن سے؟ مومنین سے. اچھا مومن کی تعریف تو بڑی دفعہ کی تم نے کہ خطبے میں وہ تو مجھے کرنی نہیں کیونکہ کچھ پھر کہیں گے جنہیں میں بھی سنتے ہیں جہاں بھی سنا رہے ہو, لیکن میں وہ بات نہیں کرنے لگا. توجہ رکھیے گا. کہا مومنین سے شرکت کی استدعا ہے, ثواب دارین ملے گا, ثواب دارین ملے گا. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اچھا اب میرے عزیزوں, اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو بات سننے میں پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنین ہیں کتنے. پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنین, دیکھو تو میری طرف, مومنین ہیں کتنے پتہ ہی نہیں چلتا. اعلان ہو گیا مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اچھا مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ سادہ سی تعریف. مومن اچھا ہوتا ہے, بااخلاق ہوتا ہے, صاحب ایمان ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ, گھر میں تمہیں تمہارا بھائی مومن مانتا ہے؟ تمہارے معاشرے میں تمہارے رشتے دار تمہیں مومن مانتے ہیں؟ بولو نا. تمہاری جو قریبی دوست احباب ہے تمہیں مومن مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. بھی کیسے مانے؟ کیونکہ وہ اپنے سے بڑا تو کسی کو مومن سمجھتے نہیں. ویسے بھی بات سنیے, کچھ ذہنی سوچ فکر ہوتی ہے, کچھ مائنڈ سیٹ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کو ماننے کے لیے دائیں اختیار نہیں ہوتے. جس کلچر کا میں رہنے والا ہوں, ہم کسی کو مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو پھر تمہیں اس سے بڑی عظمت امام حسین کی دلیل چاہیے کیا کہ جو بھی مجلس میں آئے وہ مومن ہے. تمہیں بھائی مومن ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن میرے مولا حسین نے پوری قوم کو مومن بنا دیا. پوری قوم کو مومن بنا دیا. اور میرے عزیزوں, یہ عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں, عزاداری کیا ہے؟ داستان سنو, مولانا سے اخلاق سنو, حسن سلوک سنو, تہذیب سنو, احکام سنو, 9 دن سنو, اور سن کے بتا دو کہ ہم کیسے ہیں. اور 10ویں دن سڑکوں پر نکلو اور لوگوں کو بتا دو کہ ہم کیسے ہیں. یہ عزت و عظمت ہے. عزاداری کے معاملے میں مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ توجہ فرمائیے گا, تھوڑی سی مشکل بات. مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ ہم نے کہا جی جو مجلس میں چلا جائے وہ غلطی ہے. توجہ فرمائیے گا, جو مجلس میں چلا جائے وہ جنتی ہے. اس سے پہلے بات کیا کہا؟ جو بھی اسلام لے آئے وہ جنتی ہے. مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ ہم نے ابتدا کو ہی انتہا سمجھ لیا. بات تو سمجھنے والے تھے. ہم نے ابتدا کو ہی انتہا سمجھ لیا. میرے عزیزوں, اب جانا ہے اللہ تک, تو اللہ تک جائے کیسے؟ کیا اسلام لاتے ہی اللہ مل گیا؟ نہیں. مسجد میں جانا ہے, مسلح پہ جانا ہے. اچھا, ہر چیز کے اپنے اپنے احکام ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اسلام لایا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنا نہیں. میں لفظ بدل کے کہوں, وردی پہنی اور اپنے آپ کو پینشن سمجھ لیا. تو بابا ڈیوٹی کب لو گے؟
تو وہ جب یعنی وردی پہنی اور کہا میں پینشن میں مجھے میری جزا دی جائے تو ڈیوٹی کب دو گے؟ ساروں کو بولنا چاہیے بھائی ڈیوٹی کب دو گے؟ تو میرے عزیزوں ہم نے ابتدا کو ہی انتہا سمجھ لیا کہاں لے کر جانا ہے، کہاں مسجد میں آؤ، اچھا مسجد میں آؤ، مسجد کے احکام ہے، کیسے مسجد میں جائے؟ کہاں مسجد میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پاک ہو، بندہ پاک ہو، بس اشارے سے گزرو بندہ پاک ہو، اچھا چلا گیا، کہاں بندہ تک چلا گیا؟ کہا نہیں ابھی بھی درمیان میں مسلح ہے، کہاں مسلح پہ کیسے جاؤں؟ کہاں مسلح کے اپنے احکام ہے، وضو کرو اور وضو کر کے مسلح پہ بیٹھو، مسلح پہ بیٹھو تو پھر اللہ کی طرف مسلح پہ بیٹھا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں ضائع نہ کرنا خدا کے لیے، کہ مسلح پہ بیٹھنے سے اللہ مل گیا؟ کہا نہیں، اس لیے کہ اللہ تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معرفت خدا ہو، ضروری ہے کہ معرفت خدا ہو۔ تو میرے عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس میں آنا بیٹھنا اس کو ہی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھ لینا چاہیے جب تک تم کو معرفت خدا نہ ہو۔ ضروری ہے کہ تمہیں معرفت امام حسین ہو۔ اور میرے عزیزوں میں نے کہا نا جو آ جائے جنت کی ضمانت نہیں، اس لیے جو گھر بیٹھا ہے وہ بھی ذکر حسین کرے تو جزا اس سے بھی ملے گی، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر کربلا میں آ کے عزادار حسین ہے اور مختار کے خانے میں بھی اب کیا ثواب دارین حاصل کرے؟ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، یعنی کیا کہا؟ اسلام قبول کر لیا، کہا جنت میں چلے گئے۔ بابا اسلام قبول کر لیا، زاہد کب بنو گے؟ زاہد بن کے عابد کب بنو گے؟ عابد بنے متقی کب بنیں گے؟ ابھی تو سارا کچھ پیچھے پڑا ہے، تم کہتے ہو جنتی۔ یعنی پہلے درجے کو ہی انتہا سمجھ لیا، درمیان میں سے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اب قرآن اٹھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا، لِلْمُتَّقِينَ، جنت مسلمان کے لیے نہیں متقین کے لیے ہے۔ کیا کہا؟ جنت متقین کے لیے ہے، اس نے کہا مسلمین کے لیے ہے، تو وجہ فرمائی کہا جنت متقین کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے اسلام قبول کر کے درجات کو بھی طے کرنا پڑے گا، ظاہر بنو، متقی بنو، عابد بنو۔ تو میرے عزیزوں قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم جزاء بما صبروا، محشر والے دن اللہ کہے گا یہ جنت اس کی جزا ہے جس نے صبر کیا۔ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھو تو صحیح، قرآن کن کو جنت میں لے کے جا رہا ہے؟ جنت ہماری مرضی کا نام نہیں، اہل بیت کی منشا کا نام ہے۔ تو وجہ فرمائی جو میں کہتا، اور میرے عزیزوں دیکھو کہ میری طرف بڑی لطیف بات کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آگی تو لطف آئے گا۔ بروز محشر جب اعمال تلیں گے تو اعمال جب تلیں گے تو اگر کسی کی زندگی 60-70 سال تھی تو اگر اس نے اپنی زندگی میں
400 گھنٹہ بھی مجلس سنی ہو، 400 مجلس بھی سنی ہو، انشاءاللہ لطف آ جائے. 400 گھنٹہ بھی مجلس سنی ہو، وہ مجلس میں بیٹھا ہو تو وہ 400 گھنٹہ اس کا بیٹھنا اللہ کے نزدیک ایسا ہے، بس لطیف چنا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کیسا ہے؟ میرے عزیزوں، جب اعمال نامہ دیکھا جائے گا تو فرشتے دیکھ کے کہیں گے میرے اللہ یہ 400 گھنٹے ایسے ہیں کہ جس میں صاحب نامہ اعمال میں ان 400 گھنٹوں میں نہ کسی کی غیبت کی ہے. کیسے دیکھتے ہو؟ کیا سنتے ہو؟ کیا کہوں میں کس طرح پڑھوں؟ نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ کسی کو برا کہا ہے، نہ ان 400 گھنٹوں میں کسی نامحرم کو دیکھا ہے، ان 400 گھنٹوں میں نہ حرام کھایا ہے، صرف میاد حسین کھائی ہے. توجہ فرمائی. تو فرشتے دیکھ کے کہیں گے میرے اللہ یہ 400 گھنٹے جو اس نے در حسین پہ گزارے ہیں یہ اس کے باقی تمام اعمال پر بھاری ہے. یہ اصل ہے. یہاں پہ بیٹھ لے جتنی دیر بیٹھتے ہو، جو بھی بیٹھا ہے وہ غیبت سے دور، گناہ سے دور، حرام سے دور، وہ صرف سن رہا ہے ذکر امام حسین. کبھی اندازہ لگایا تمہارے اعمال میں یہ کس قدر وزنی ہوگی عزاداری. توجہ فرمائی. اور پھر میرے عزیزوں بس میں آخر پہ لے رہا ہوں آپ کو کیونکہ وقت ماتم کرنا ہے. میرے عزیزوں جب بلایا گیا امام حسین کو دربار میں، اور جب بلایا گیا دربار میں امام حسین آئے تو جب بلانے والا گیا نا تو امام حسین مسجد نبوی میں بیٹھے، روضہ رسول پہ بیٹھے دیوبند. امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کا سد آیا اپنی بلایا، کہا دربار میں بلایا ہے. امام حسین نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں. وہ چلا گیا. عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے مولا کیا کریں گے؟ مولا کہتے ہیں میں تو جاؤں گا، اس لیے کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں تو جاؤں گا. مولا کہتا ہے تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب یہ دو کردار ہیں. امام حسین اٹھے دربار گئے، دربار سے واپس آئے. یہ بندہ صبح مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، رات کے اندھیرے میں مدینہ چھوڑ کے. جملہ میں کہنے لگا ہوں جو پوری طرح سے میری طرف سن رہے ہوں. ایک امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا اور اس بندے نے بھی مدینہ چھوڑا، لیکن فرق ہے جاننا خدا کے لیے. مدینہ دونوں نے چھوڑا لیکن فرق ہے، ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑا اور ایک نے اسلام بچانے کے لیے چھوڑا. ایک نے اسلام بچانے کے لیے چھوڑا. دربار میں یہ بولا بات آپ کو سنی ہوئی. جب مولانا نے کہا، اس نے کہا بات کا تقاضا ہے. مولانا نے کہا اچھا ایسا کر، کل مدینے میں کسی چوراہے پہ لوگوں کو بلا لے، تم وہاں مجھ پہ سوال کرنا، میں حسین تجھے جواب دوں گا، میں تجھے جواب دوں. امام چلنے لگے. جب امام چلے نا تو ساتھ میں بیٹھا ہوا کہتا ہے اگر آج چلے گئے
تو پھر کبھی ہاتھ ہو نہیں لیں گے. کہتا کیا کرو؟ کہا بیعت لو یا سر اتارو. جب سر کا اتارنے کی آواز میرے مولا نے سنی نا تو میرے مولا واپس کر دے دیکھ گیا کہ یہ اپنا سر کا آتا تم مجھے قتل کرے گا. نہیں تو مجھے نہیں رہی اپنا سر کا کہہ کے میرے مولا نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا دنیا والوں مجھے بھی پہچاننا میرے مدد مقابل کو بھی پہچاننا. اب مولا نے کہا تھا کل جواب دوں گا لیکن جب اس نے قتل کا نام لیا نا تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا سن جواب کل دینا تھا ابھی سن مثلی لا یبالی مثلا مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بات نہیں کرنا. آپ نے بھول گیا مولا نے یہ نہیں کہا میں حسین اس یزید کی بات نہیں کرتا بلکہ کہا مجھ جیسا. مولا نے کیا بتا دیا جو بھی جس زمانے میں بھی مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی بھی اس جیسے کی بات نہیں کرے گا. توجہ فرمائی. بس یہ مجھے ایک بات کہنی ہے گھر میں لے کے ڈالے گئے. کہا مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بات نہیں کرے گا. اچھا حسین جیسا کون؟ حسین کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسین اپنا نام لیتے اور یزید کا نام لیتے تو بات وہاں پر ختم ہو جاتی. تو امام نے بتا دیا دیکھو یہاں پہ نام نہیں ٹکرا رہے بلکہ دو کردار ٹکرا رہے. ایک حسینی کردار ہے ایک یزیدی کردار ہے. ایک حسینی کردار ایک یزیدی کردار. تو کہا جو مجھ جیسا ہوگا جو میرا پیروکار ہوگا وہ یزید جیسا نہیں ہوگا. بات مشکل ہے چپ رہو لیکن پھر میں کہوں گا ضرور لیکن میں مثبت ذہن کی توجہ چاہوں گا جو ان جیسی باتوں پر بولنے کی عادی ہو. توجہ فرمائی. کہا جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھی یزیدیت کی تابع داری نہیں کرے گا. پھر سننا دو کردار ٹکرائے. کہا جو حسینی ہوگا وہ کبھی یزیدیت کی تابع داری نہیں کرے گا. اس میں یزید جیسا کردار نہیں ہوگا. تو میرے مولا نے بتا دیا دنیا والوں سنو جو حسینی ہوگا اس کے گھر میں خوشی کا انداز بھی حسینی ہوگا. میں تو فرمائی اگر شادی ہوگی بیٹی یا بیٹے کی تو حسینی ہوگی.
حسینی کون ہے؟ جو کردار کا حسینی ہے اس کے گھر میں یزیدیت نہیں ہوگی، اس کے گھر کی خوشی میں حسینیت ہوگی، اس کے گھر میں غم میں حسینیت ہوگی۔ اگر حسینیت کے ساتھ آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا نہیں تو مجلسیں ذائقے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے کہا مجلسیں گھر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور کتنی قربانی دی امام حسین نے تمہارے گھر کو حسینی بنانے کے لیے۔ اپنا علی اکبر جیسا بیٹا بھی دیا، اپنی بہن کا پردہ بھی دیا تاکہ تم حسینی بن جاؤ۔ توجہ فرمائی، کبھی نہ گھر سے باہر آنے والی گھر سے باہر آئی تاکہ تم حسینی بن جاؤ۔ چھ ماہ کے علی اصغر نے 3 میٹر والا تیر کھایا تاکہ تم حسینی بن جاؤ۔ میرے عزیزو، آنا چھوڑ کے چلے جانا لیکن حسینیت گھر نہ لے کے جانا، ایسی مدرسوں کا کوئی فائدہ ہے۔ میں جملہ پڑھ رہا تھا ایک کسی عالم دین کا کہ کوئی 40 سال سے کوئی 50 سال سے ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ماں کی گود سے مجلسیں سننا شروع کرتے ہیں، تو آج تک مجلسیں سنتے جا رہے ہیں، تو ہماری طبیعتوں میں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر آپ نے در حسین سے لیا کیا ہے؟ اگر گھر میں حسینیت نہیں تو پھر 40 50 60 70 سالوں میں کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ قربانی سن کے رونا اور بات ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں فوجی اشقیاء بھی روئی، لیکن ان کا کردار اشقیاء والا تھا۔ تمہارا رو کے کردار حسینی ہونا چاہیے، تب جا کے تمہارا رونا اللہ کو آل محمد کو پسند آئے گا۔ پھر کہا جائے گا من بکاؤ اب کاؤ تباہ کا وجبت لہ الجنہ، کیونکہ جب کردار حسینی نہیں تو پھر جتنا بھی رو لو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ بڑا قربان کیا ہے اہل بیت نے اسلام کے لیے۔ ہم رو رو کے بھی تھک جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ بات سنی ہوئی ہے، ہمارے آنسو نہیں نکلتے، لیکن روایتیں اٹھا کے دیکھو، جب میرا چوتھا امام دنیا سے جا رہا تھا، جناب زینب دنیا سے جا رہی تھی، تو لبہ مبارک حرکت کیے تو سننے والے نے سنا تو آواز یہی آ رہی تھی، بھیا حسین، بابا حسین ساری زندگی رو رو کے تجھے رونے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہمارا ایک دفعہ تھوڑا ذہن ادھر ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں۔ رونا قسمت کا ہوتا ہے، جس کا رونا آل محمد کو پسند ہو۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا اس طرح کسی نبی کے بیٹے نہیں ہوئے جس طرح مصطفیٰ کی بیٹیاں بازاروں میں بلائی گئی۔ ابھی ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، جب دربار سے بلاوا آیا نا، امام حسین گھر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، اور پاس آ کے بیٹھے تو جناب عباس کی زوجہ ہے، دیکھو گے میری طرف، جناب عباس کی زوجہ ہے، بھاگتی ہوئی وہ جناب عباس کے کمرے میں گئی، کیا دیکھا؟ جناب عباس کے سینے پہ جناب فضل ہے، جناب عباس جناب فضل سے پیار کر رہے ہیں،
जनाब लुबाबा ने कहा कुछ नहीं, बल्कि जमीन पे बैठी, जमीन पे बैठ के लकीरें खींचना शुरू की, साथ रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया जनाब अब्बास की नजर पड़ी, जनाब अब्बास उठे, कहा अब्बास अभी जिंदा है और तेरी आंखों में आंसू। मदर उमर अल्लाह आपके आंसू कबूल करे। अब्बास गवारा नहीं करता, बता तुझे किस बात ने रुलाया है। अदादारों रोने वालों, जनाब लुबाबा देख के कहती है अब्बास मेरे सरताज, पता नहीं भाई और बहन में कौन सी बात हो रही है। भाई कह रहा है ज़ैनब तेरी चादर नहीं बचेगी, तेरा अकबर नहीं बचेगा, तेरा असगर नहीं बचेगा, तेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। रवायत कहती है जनाब अब्बास ने जब ये सुना ना तो जूता नहीं पहना। इधर मंजर क्या था, इमाम हुसैन की कलाई में जनाब ज़ैनब का हाथ है, जनाब ज़ैनब कह रही है अकेला नहीं जाने दूंगी। इमाम हुसैन कहते हैं मैं इज़्ने इमामत से जानता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जनाब ज़ैनब कहती है मैं जाने नहीं दूंगी। लेकिन जब जनाब अब्बास को आते हुए देखा ना, जनाब ज़ैनब कहती है भैया हुसैन आप जाओ, अब ज़ैनब मुतमईन है, अब्बास आ गया है जो मेरे पर्दे की हिफाजत करेगा, जो तेरी भी हिफाजत करेगा। अदादारों रोने वाले 18 बनी हाशिम जना इमाम हुसैन के साथ चले। मेरे मौला हुसैन ने कहा जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुमने दरबार के अंदर नहीं आना। अदादारों रोने वालों 18 बनी हाशिम बाहर खड़े थे, अंदर जो बात हुई अभी आपने सुनी। जब कत्ल का नाम आया मेरे मौला की आवाज बुलंद हुई, आवाज का बुलंद होना था। 18 बनी हाशिम ने दरबार का दरवाजा खोला, अब्बास आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं मौला अब्बास जिंदा हो और तेरे कत्ल का कोई नाम ले, मुझे बता तेरे कत्ल का नाम किसने लिया। रवायत कहती है अब्बास इतने जोश से आगे बढ़े, इमाम हुसैन ने सीने पे हाथ रखा। हुसैन जैसे बहादुर को भी 2 तीर कदम पीछे रहना पड़ा। कहा अब्बास सबर कर। जनाब अब्बास रोज कहते हैं हुसैन मुझे इतना बताओ आप सबर का करके हो, जब मैं घर वापस जाऊंगा अगर जनाब ज़ैनब ने पूछ लिया अब्बास तेरी जिंदगी में हुसैन के कत्ल का नाम किसी ने लिया और तू जिंदा रहा। अदादारों रोने वाले मेरे मौला हुसैन कहते हैं अब्बास सबर करो, अभी लड़ने का वक्त नहीं। मेरा मौला दरबार से निकला, जब दरबार से निकले कौन हुसैन जो मदीने की गलियों में जब भी चला सर झुका के चला। पूरी जिंदगी मेरा मौला मदीने की गलियों में सर झुका के चला। आज जब दरबार से निकला है ना तो नजरें उठा के मदीने की गलियों को देख रहा है। और मेरे नाना के मदीने मुसलमान रहने नहीं देते, मुझे छुड़ा रहे हैं, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं। अजादारों रोने वालों बस मुझे सारा नहीं पढ़ना, वक्त मुख्तसर है। मेरा मौला घर में आया, बहनें इंतजार कर रही थी। मेरे मौला घर में आके जनाब ज़ैनब को कहते हैं बहन ज़ैनब उम्मत नामा की रहने नहीं देती, मदीना छोड़ना पड़ेगा। अजादारों रोने वालों मदीना छोड़ना पड़ेगा। मेरे मौला कहते हैं ज़ैनब तू जानती है मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं करता। तुम अपने घर जाओ, अपने शौहर से इजाजत लेकर आओ। अगर अब्दुल्ला इजाजत दे तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। अज़ादारों रोने वालों जनाब ज़ैनब आई अपने घर में। जनाब ज़ैनब आके चारपाई पे नहीं बैठी, रवायत कहती है बल्कि मेरी बीबी खाक पे बैठी। जिस तरह सवाली बैठते हैं, जब खाक पे बैठी ना
जनाबे अब्दुल्ला देख के कहते ज़ैनब इस तरह क्यों बैठी हो? जनाबे ज़ैनब देख के कहती अब्दुल्ला आज ज़ैनब सवालन बन के आई है। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये है मुझे पता है ना, मेरे बाबा ने जब निकाह किया था ये शर्त रखी थी जब हुसैन मदीना छोड़े ज़ैनब को जाने की इजाजत देना, तुम मेरे सरताज हो, मेरे शोहर हो, अगर रोकोगे मैं शरीयत की पाबंद हूँ, मैं रुक जाऊंगी, मैं हुसैन के साथ जाऊंगी नहीं। लेकिन अब्दुल्ला इतना याद रखना, उधर हुसैन निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। अज़ादारों रोने वालों, जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मैं तुझे जाने की इजाजत देता, तुम जाओ, लेकिन देखो मैं कोई गरीब नहीं, मैं रईसे अरब हूँ, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, जो मेरे घर से चाहिए ले जाओ। रवायत कहती है जनाब ज़ैनब घर में दाखिल हुई, अंदर गई, तबरकात वाला संदूक खोला, संदूक खोल के बड़े घर से ली तो सिर्फ माँ ज़हरा की चादर, सिर्फ ली तो अपनी अम्मा ज़हरा की चादर, वो चादर लेके जब निकलने लगी ना, जनाब अब्दुल्ला कहते हैं जनाब ज़ैनब को ठहर जा, ये दो कनीज़े साथ लेती जा जो सफर में तेरी खिदमत करेंगे। अज़ादारों रोने वालों, साहिब माली सुब्तैन लिखता है इन दो कनीज़ों का जिक्र मदीने से निकलते वक्त मिलता है, इन दो कनीजों का जिक्र 3 मुहर्रम को जब करबला में पहुंचे मिलता है। इन कनीजों का जिक्र 7 मुहर्रम को जब पानी बंद हुआ इनका जिक्र मिलता है। इन कनीजों का जिक्र 10 मुहर्रम से पहले, 10 मुहर्रम में असर से पहले, शहादत इमाम हुसैन से पहले मिलता है। लेकिन जब जनाबे ज़ैनब की चादर लूट ली गई, इन कनीजों का जिक्र नहीं मिलता। साहिब मालिया सुब्तैन कहता है इसलिए इन कनीजों का जिक्र नहीं मिलता, ये कनीजे सोच के मर गई कि चादर की हिफाजत के लिए हमें साथ में जाता, जब वो चादर नहीं थी हमें जिंदा रह के क्या करना। बात में हुसैन